اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ شیعہ علماء فقہا کے حالات زندگی سے ایسے گراں قدر واقعات آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں جو ہمارے لیے باعث درس ہے کہ ہم اپنی زندگی میں حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت و تعلیمات پر عمل کر کے ایک بہت بلند مقام حاصل کر سکتے ہیں کہ خداوند متعال خود ہمیں اپنا ولی قرار دے دے۔ مرحوم آیت اللہ علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ کی حالات زندگی میں یہ بات ملتی ہے کہ ایک دفعہ علامہ امینی اصفہان کے سفر پر تشریف لے گئے اور اصفہان میں موجود آیت اللہ خادمی کے گھر انہوں نے قیام کیا۔ رات کو ایک عالم دین خواب میں دیکھتے ہیں کہ اصفہان میں موجود آیت اللہ خادمی کے گھر حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الاف التحیۃ وثنا تشریف لے کر آئے ہیں۔ یہ عالم اگلے روز اپنے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آیت اللہ خادمی کے گھر تشریف لے جاتا ہے تو وہاں جا کر اس بات کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ گزشتہ رات جو میں نے خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر یہ تھی کہ آیت اللہ خادمی کے گھر علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے کر آئے ہیں۔ عزیزان، میں پہلے بھی بیان کر چکا کہ علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ نے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الاف التحیۃ وثنا کی خلافت، وصایت، جانشینی کے اس بات میں الغدیر جیسی گراں قدر کتاب تحریر کی، اور اس کتاب کو تحریر کر کے انہوں نے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الاف التحیۃ وثنا کی مظلومیت سے نقاب کشائی کی اور پردہ ہٹا دیا، اور جہانیان اور عالمیان کے سامنے امیر المؤمنین کی خلافت، ولایت اور وصایت کو ثابت کیا۔ لہٰذا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الاف التحیۃ وثنا کی علامہ امینی پر ایک خاص عنایت تھی اور ایک خاص توجہ تھی، اور اسی توجہ کی بدولت یہ عالم جو خواب میں دیکھتا ہے کہ آیت اللہ امینی کے گھر امیر المؤمنین تشریف لائے ہیں، آیت اللہ خادمی کے گھر، اور جب اگلے روز خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آیت اللہ خادمی کے گھر جاتا ہے اور وہاں امیر المؤمنین کی جگہ علامہ امینی کو مشاہدہ کرتا ہے تو گویا امیر المؤمنین علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ کے مقام کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ امینی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ ہم حدیث قرب نوافل آپ کی خدمت میں پہلے بھی بیان کر چکے کہ اس حدیث قرب نوافل میں حضرت امام جعفر صادق علیہ الاف التحیۃ وثنا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث قدسی کو نقل کرتے ہیں کہ اس حدیث قدسی کی روشنی میں وہ افراد کہ جو خداوند متعال کے حبیب کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اور جو کوئی شخص اللہ کے ولی کی اہانت کرے گا، توہین کرے گا، اس نے اللہ کے ولی کی اہانت نہیں کیا، اس نے خود اللہ کی اہانت کی ہے اور اللہ کے ساتھ دشمنی کی ہے، اور اللہ کے ساتھ جنگ کے لیے اس نے خود کو تیار کر دیا ہے۔ اور پھر نوافل کی ادائیگی کی صورت میں اسی حدیث قرب نوافل میں بیان کیا ہے کہ بندہ اس قدر اللہ کے قریب ہو جاتا ہے حتی احبہ، کہ یہاں تک کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، یعنی اللہ اس بندے سے
ان نوافل کی ادائیگی کی صورت میں محبت کرتا ہے۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، اور جب اللہ اپنے اس عابد بندے سے محبت کرتا ہے، كُنْتُ سَمْعَهُ، تو اللہ اس کی سماعت ہو جاتا ہے، اللہ اس کا کان ہو جاتا ہے۔ کون سا کان؟ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، کہ جس کان سے وہ سنتا ہے، پس اب وہ اللہ کے کان سے سن رہا ہے، یعنی اللہ اس کی سماعت بن چکا ہے۔ وہ صرف اس بات کو سنے گا جو اللہ سننا چاہتا ہے، اور اس کے علاوہ کسی بات کو نہیں سنے گا۔ وَبَصَرُهُ، اور اللہ فرما رہا ہے کہ اب اس کی آنکھ نہیں ہے، اب میں اس کی آنکھ ہو گیا ہوں۔ کون سی آنکھ؟ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وہ آنکھ کہ جس کے ذریعے سے مشاہدہ کیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے۔ پھر اللہ فرما رہا ہے وَلِسَانُهُ، یعنی كُنْتُ لِسَانُهُ، میں اس بندے کی زبان بن جاتا ہوں۔ کون سی زبان؟ الَّذِي يَنْطِقُ بِهِ، وہ زبان کہ جس سے یہ بندہ گفتگو کرتا ہے۔ اور صرف یہیں تک نہیں، وَيَدَهُ، یعنی كُنْتُ يَدَهُ، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں۔ کون سا ہاتھ؟ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا، کہ جس ہاتھ سے وہ اشیاء کو تھامتا ہے اور اپنی گرفت میں لیتا ہے۔ اور پھر خداوند متعال یہاں اس حدیث قدسی میں فرما رہا ہے اِذَا دَعَانِي أَجِبْتُهُ، جب یہ بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں اور اجابت قرار دیتا ہوں۔ وَإِن سَأَلَنِي، اور اگر یہ بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے أَعْطَيْتُهُ، تو میں اسے عطا کرتا ہوں۔ اور یہ حدیث ابھی جاری ہے۔ اب دیکھیں اصول کافی کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 352 پر یہ حدیث آپ کو مل جائے گی، اور اس کے علاوہ مختلف کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ ہمارے دروس میں کسی نے کامنٹ کیا کہ مجتہد کو مجتہد رہنے دیں، ولی نہ بنائیں۔ تو عزیز، یہ حدیث قدسی، اس میں ایک عام انسان کو جو مجتہد بھی نہیں ہے لیکن خداوند متعال کی تعلیمات پر عمل کر رہا ہے، تو اسے اللہ نے اپنا ولی قرار دے دیا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں اس کی سماعت میں ہوں، اس کی آنکھ میں ہوں، اس کا کان میں ہوں، اس کی زبان میں ہوں، اس کا ہاتھ میں ہوں۔ جب یہ دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو ایکسیپٹ کر لیتا ہوں، قبول کر لیتا ہوں۔ جب یہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں۔ تو عزیزان، اللہ کا ولی اور ہوتا کون ہے؟ جب ایک عام بندہ، ایک معمولی بندہ جو مجتہد بھی نہیں ہے، وہ شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ پر عمل کرنے کی صورت میں اللہ کا ولی بن سکتا ہے، تو ایک مجتہد اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کے نتیجے میں اللہ کا ولی کیوں نہیں بن سکتا؟ ہماری سوچ میں کوتاہی پائی جاتی ہے، ہماری سوچ میں تھوڑا نقص پایا جاتا ہے کہ ہم فوراً کسی کے خلاف حکم جاری کر دیتے ہیں، فتویٰ جاری کر دیتے ہیں، وگرنہ عزیزان ان فتووں کا بھی حساب ہوگا، ان کلاموں کا بھی حساب ہوگا، اور یہ جو معمولی سی ہم گفتگو کرتے ہیں اور اسے حقیر جانتے ہیں، خداوند متعال کے ہاں ان کا بہت کڑا حساب ہوگا۔ علامہ امینی کو معمولی شخصیت نہیں ہے۔ اگر حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ کی تعلیمات پر عمل کرنے کے نتیجے میں امینی جیسا فقیہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، تو پھر آپ کا کہنے کا تو یہی مطلب ہے کہ اسلامی تعلیمات سب جھوٹ ہے۔ جتنی بھی روایات میں حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ نے ایک عابد کی فضیلت بیان کی ہے، جتنی بھی خداوند متعال نے ایک عزادار کی اور ایک حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ کی روایات میں ایک عزادار کی جو ایک اہمیت کو بیان کیا گیا ہے، یہ سب جھوٹ ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو پھر شریعت مقدسہ بھی جھوٹ قرار پائے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ عزیزان محترم، ہمیں اپنی گفتگو میں، اپنے کومنٹس میں، اپنی باتوں میں، اپنے کلام میں ان چیزوں کی رعایت کرنی چاہیے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ہمارے اپنے نفوس کے شرور سے نجات عطا کرے۔ خداوند متعال ہی ہماری ہدایت کرے، اور اگر خداوند متعال نے ہمیں ہمارے ہی حال پر واگزار کر دیا اور چھوڑ دیا، تو پھر ہماری نجات کا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور کی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد
وعجل فرج قائم آل محمد.